اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، اور تیسری صالح اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد 7 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ کسی کو علم پڑھایا ہو، کوئی نہر جاری کر دی ہو، کوئی کنواں بنا دیا ہو، کوئی درخت لگا دیا ہو، کوئی مسجد بنا دی ہو، قرآن پاک میراث میں چھوڑا ہو، یا ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ پہلی حدیث میں جن 3 چیزوں کا ذکر ہے ان میں پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی ایسی چیز صدقہ کر گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہو۔ مثلاً کوئی مسجد بنوا گیا جس میں لوگ نماز پڑھتے رہے، تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ اور ان سب چیزوں میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری تنہا خود ہی کی ہو، بلکہ اگر کسی چیز میں تھوڑی بہت شرکت بھی اپنی ہو گئی تو بقدر اپنے حصہ کے اس کے ثواب میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ دوسری چیز اوپر کے حدیث میں جو بیان ہوئی ہے وہ علم دین ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے۔ مثلاً کسی مدرسہ میں کوئی کتاب وقف کر گیا، جب تک وہ کتاب باقی رہے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ اولاد صالحہ ہے جو مرنے کے بعد دعائے خیر کرتی رہے۔ اول تو اولاد کا صالح بنا جانا بھی مستقل صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ کوئی بھی نیک کام کرتی رہے گی اپنے آپ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اگر وہ نیک اولاد والدین کے لیے دعا بھی کرتی رہے اور جب وہ صالح ہے تو دعائیں کرتی ہی رہے گی، یہ مستقل ذخیرہ والدین کے لیے ہے۔ ایک نیک عورت کا قصہ روز میں لکھا ہے کہ وہ بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے وہ ذات جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اور اسی پر میرا زندگی اور موت میں بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کیجیے اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھیے۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کر دیا کہ ہر جمعہ کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا تھا اور اس کے لیے اور سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں، ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا۔ بیٹے نے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہو۔ اس نے کہا، تو ہر جمعہ کو میرے پاس آ کر قرآن پڑھتا ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ جب تو آتا ہے سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبری دینے آتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا۔ مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعہ کو اہتمام سے جاتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع مردوں اور عورتوں کا میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟
क्यों आए हो? वो कहने लगे कि हम फला कब्रिस्तान के आदमी हैं, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। तुम जो हर जुम्मा को हमारे पास आते हो और हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हो, इससे हमको बड़ी खुशी होती है, इसको जारी रखना। इसके बाद वो लड़का कहता है, मैंने इसका और भी ज़्यादा एहतमाम शुरू कर दिया। हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा जुम्मा की शब में आखिर रात में जामिया मस्जिद जा रहा था ताकि सुबह की नमाज वहाँ पढ़ूँ। सुबह में देर थी, रास्ते में एक कब्रिस्तान था, मैं वहाँ एक कब्र के करीब बैठ गया। बैठते ही मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि सब कब्रें शक हो गई और उसमें से मुर्दे निकलकर आपस में हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। इनमें एक नौजवान भी कब्र से निकला जिसके कपड़े मैले थे और वो मग़मूम सा एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में आसमान से बहुत से फरिश्ते उतरे जिनके हाथों में ख़वान थे, जिन पर नूर के रुमाल ढके हुए थे। वो हर शख्स को एक ख़वान देता था और जो ख़वान ले लेता था वो अपनी कब्र में चला जाता था। जब सब ले चुके तो ये जवान भी खाली हाथ अपनी कब्र में जाने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इस कदर गमगीन क्यों हो और ये ख़वान कैसे थे? उसने कहा कि ये ख़वान उन हिदाया के थे जो ज़िंदा लोग अपने अपने मुर्दों को बेचते हैं। मेरे कोई और तो है ही नहीं जो बेचे। एक वालदा है मगर वो दुनिया में फंस रही है। उसने दूसरी शादी कर ली, वो अपने खामद में मशगूल रहती है, मुझे कभी भी याद नहीं करती। मैंने उससे उसकी वालदा का पता पूछा और सुबह को उस पते पर जाकर उसकी वालदा को पर्दे के पीछे बुलाया और उससे उसके लड़के का पूछा और ये ख्वाब सुनाया। उस औरत ने कहा, बेशक वो मेरा लड़का था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरी गोद उसका बिस्तरा था। इसके बाद उस औरत ने मुझे 1000 दिरहम दिए कि मेरे लड़के और मेरी आंखों की ठंडक के लिए इसको सदका कर देना और मैं आइंदा हमेशा उसको दुआ और सदके से याद रखूँगी। हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने फिर ख्वाब में इस मजमा को इसी तरह देखा और उस नौजवान को भी बड़ी अच्छी पोशाक में बहुत खुश देखा। वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि सालेह, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए, तुम्हारा हदिया मेरे पास पहुंच गया।